روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس بات پر غور کیا جائے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے اعمال و افعال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی قابل غور ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ لیا، اب روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس روزے کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ تو سنیے، کوئی چیز بھی کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہو، دودھ کا یا شہد کا یا مشروب کا ایک قطرہ، ایک بوند بھی اگر ارادتاً پی لی، اور اسی طرح کوئی چیز بھی چاہے وہ چنے کے دانے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہ اگر ارادتاً کھا لی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، حقہ اور سگریٹ پی لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ پینے سے یا سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو پھر اس کے روزے اس کو مبارک۔ حقہ پینے سے اور سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی سحری کے وقت سے، وہ سحری ہو گئی، اب اس کے بعد وقت گزر گیا، روزہ شروع ہو چکا، اور دانتوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ارادی یا غیر ارادی طریقے سے اس کو نکالا، اور اس کو نکالنے کے بعد پھر اس کو کھا لیا، جس کی مقدار کم از کم ایک چنے کے برابر ہو، تو وہ اس نے منہ سے دانتوں سے نکالا اور ادھر ہی اس نے دوبارہ کھا لیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹی، چاہے وہ منہ سے ہی نکالا اور ادھر سے ہی کھا لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح نتنوں میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا جبکہ وہ پردہ پھٹا ہوا ہو، تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کلی کرنے سے، بار بار کلی کرنے سے جو ہے وہ بغیر ارادی یا ارادی طور پر پانی کا کوئی گھونٹ اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اور ان پر پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کہیں ہم وہ کوئی کام تو نہیں کر رہے کہ جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ تو ان باتوں پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں مکمل طور پہ اپنے روزوں کی فکر کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔